بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کی نوع ثانی کا تیسرا قاعدہ ہے هل یکرہ الایثار بالقرب، کیا تقرب کے اعمال کا ایثار مکروہ ہے؟ قرب کا ایثار مکروہ ہے۔ قربت، تقرب، ہر وہ عمل جس سے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے یا قریب ہونا چاہتا ہے، اس کو قرب اور قربت اور تقرب کہا جاتا ہے۔ تو عبادتوں کا ایثار درست ہے یا درست نہیں ہے؟ یہ جملہ دیکھیے استفہامیہ انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور ایسے موقع پر بصیغہ جزم نہ پیش کرنا بلکہ سوالیہ انداز میں پیش کر دینا، اس سے کچھ اشارہ ادھر مل رہا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اس سلسلے میں مسئلہ جو ہے خوب وضاحت سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ شافعیہ کے نزدیک ہے، اور ابھی آپ حضرات پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ اسی لیے مصنف علام یہ فرماتے ہیں کہ لم ارہل انا لاصحابنا رحمہم اللہ، یہ قاعدہ میں نے اپنے فقہائے حنفیہ کی طرف سے اب تک دیکھا ہی نہیں، اور الآن کہہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ فقہائے حنفیہ نے بیان ہی نہ کیا ہو، اب تک مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بڑے فقہا اور علماء یہ ربانیین کا، ورنہ آج کل کوئی یہ کہہ دے گا کہ یہ قاعدہ فقہائے حنفیہ نے بیان ہی نہیں کیا، یا کسی فقہ حنفی کی کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ آپ حضرات سیکھیے کہ اس طرح سے منع کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے علم کی نفی کرنی چاہیے، اپنے مشاہدے اور مطالعے کی نفی کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ حموی نے کچھ عبارتیں پیش کی ہیں اپنے حاشیے میں، جس کو ہم دیکھیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ چونکہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اصلاً الاشباح والنظائر جو کتاب ہے، جو موضوع ہے، اس پر بنیادی کتاب لکھی تھی علامہ سبکی نے، امام سبکی نے، اور ان کی بحثوں کو مدون کیا علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور دونوں کی کتابوں کا نام الاشباح والنظائر ہے۔ تو انہی کے طرز پر علامہ ابن نجیم مصری نے الاشباح والنظائر لکھی کہ حنفیہ کے لیے بھی اس انداز سے قواعد اور فوائد اور فروق و جمع اور اشباح و نظائر جو ہے سب جمع ہو جائیں اور مدون کر دیے جائیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا، جب یہ کہہ رہے کہ ہم نے اپنے فقہائے حنفیہ کی طرف سے دیکھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب فقہ شافعی سے یہ قاعدہ اخذ کیا آپ نے۔ تو آگے فرماتے ہیں وَأَرْجُو مِنْ كَرْمِ الْفَتَّاحِ أَنْ يَفْتَحَ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِّن مَّصَائِلِهَا، میں توقع کرتا ہوں، امید کرتا ہوں اللہ رب الکریم فتاح علیم سے اور اس کے کرم بے پایاں سے کہ وہ اس قاعدے کو ہم پر کھول دے، یا اس قاعدے کے کچھ مسائل ہی ہم پر ہویدا فرما دے۔ تو فرماتے وحی الایثار فی القرب، یہ قاعدہ جس کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں
کہ ہمارے فقہ حنفیہ نے کی طرف سے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، فرماتے ہیں یہ قاعدہ ہے ایثار فی القرب، کہ قربت کے اعمال میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے یہی، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اور فقہ شافعیہ کی طرف سے یہ ہے، وقال الشافعیۃ الایثار فی القرب مکروہ، وہ فرماتے ہیں کہ قربت کے اعمال میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا یہ مکروہ ہے۔ وفی غیرہا محبوب، اور غیر قرب یعنی قربت کے اعمال کے علاوہ دیگر امور میں، یعنی دنیاوی معاملات میں، حظوظ نفس میں، حقوق انسانیت میں، اپنے ذاتی امور میں، معاملات میں، خصومات میں، ان سب امور میں جن کا تعلق حظ نفس سے ہو، آخرت سے نہ ہو، فرمایا ان میں ایثار تو اچھی بات ہے، محبوب ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، کہ صحابہ کرام کون ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں پر اس کا مفعول محذوف مقدر ہے، یعنی سب کو، دوسروں کو، وَيُؤْثِرُونَ غَيْرَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر خصاصہ کی کیفیت ہو، شدت کی بھوک اور سخت فقر اور محتاجی ہو، بڑی شدید ضرورت ہو، پھر بھی وہ حظوظ نفس میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو اب پہلے اس تعلق سے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں تاکہ گفتگو کدھر جانی ہے وہ سمجھ میں آ جائے، کہ ایثار بالقرب کا مطلب ہے ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے غمز و عیون البصائر میں علامہ حموی نے کچھ باتیں پیش کی ہیں، وہی ہے، دیکھیے یہاں پہ، وہی الایثار فی القرب، علامہ حموی کا حاشیہ دیکھیے، الایثار ان یؤثر غیرہ بالشیء، ایثار یہی ہے کہ دوسرے کو کسی چیز کے ساتھ ترجیح دینا، مع حاجت الیہ، حالانکہ بندے کو خود ہی ضرورت ہے، ہمیں خود ہی اس چیز کی ضرورت ہے، مگر پھر بھی دوسرے کو ضرورت ہے تو ہم نے دے دیا۔ اس کی ضد جو ہے یا اس کا عکس ہے الاثرہ، اثرہ یعنی اپنے آپ کو ترجیح دینا، وہی استیثارہ عن اخیہ بما ہوا محتاج الیہ۔ اثرہ کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی کے مقابل خود اپنے آپ کو ترجیح دے دینا اس چیز کے ساتھ جس کا وہ بھائی محتاج ہے، جس کا ذکر، اور یہ بری بات ہے، اس بھائی کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، ہم کسی کی ضرورت کیوں پوری کریں، ہم لیں گے۔ یہ آج کل کا زمانہ ہے، بلکہ اس سے بھی 10 قدم آگے بڑھ گیا کہ ہمارے بھائی کو ضرورت ہو بھی اور ہمیں ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی ہم کیوں دیں گے؟ وہ تڑپے، پریشان ہو، محتاج رہے۔ دوسروں کو محتاج اور پریشان حال دیکھ کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہو۔ یہ بحث، یہ حالت جو آج کی ہے، یہ تو جو ہے طبع سلیم سے ماورا ہے، بالکل بیکار کی بات ہے، انسانیت سے باہر کی بات ہے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت آپ کو بھی ہے اور آپ کے پڑوسی یا کسی مسلمان بھائی کو ہے، تو آپ اس کو نہ دے کر کے خود رکھ لیں، خود استعمال کریں، یہ ہے استیثار، اس کو اسرا کہا گیا حدیث پاک میں، اور یہ اچھی بات نہیں مانی جاتی حدیث پاک کے تعلق سے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جس کو ایثار کہتے ہیں، ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ کے ایک مسلمان بھائی کو بھی ضرورت ہے،
آپ اپنی ضرورت کا لحاظ نہ کریں، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ چیز اس کو دے دیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو بھی اور مسلمان بھائی کو بھی، کھانا اپنا اس کو دے دیا آپ نے، یہ ایثار ہے۔ اور اگر اس کو نہ دے کر کے خود لے لیا، اس کی ضرورت کی پرواہ نہ کی، تو اس کو استیثار اور اثرا کہا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ومنہ قول علیہ السلام ستلقون بعدی اثرتن، فرمایا ان قریب انصار صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، بہت محبت فرماتے تھے انصاری صحابہ سے، تو فرماتے تھے کہ میرے بعد تم لوگ کچھ ترجیحی سلوک کا سامنا کرو گے، تو پھر صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میری تم سے ملاقات ہوگی۔ انصار صحابہ کو آپ نے فرمایا تھا دنیاوی معاملات میں تم پر ترجیحی سلوک کیا جائے گا، صبر کرنا، حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ یہاں پر علامہ حموی نے جو باتیں پیش کی ہیں، فرماتے ایثار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ نفس کے لیے، یعنی جس میں حظ نفس و نفس کا حصہ ہے تو یہ مطلوب ہے، اس میں ایثار مطلوب ہے، جیسے کہ مضطر یؤثر بطعامہ غیرہ، کہ جس کو کھانے کی شدید ضرورت ہے وہ اپنے کھانے کا ایثار کر دے دوسرے کے لیے، یعنی اپنا کھانا کسی اور کو دے دے اگر وہ غیر مسلمان ہے۔ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ لیکن دوسری قسم کیا ہے؟ یہ حظوظ نفس نہیں ہے، قربت کے اعمال میں، کَمَنْ يُؤْثِرُ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ، جیسے کوئی بندہ صف اول میں قائم ہونے کے معاملے میں غیر کو ترجیح دے دے وَيَتَأَخَّرُ، اور خود پیچھے ہو جائے، یا پھر یہ کہ اس غیر کو نماز میں امام سے قربت قریب ہونے میں ترجیح دے دے اور اپنے پیچھے ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے قذافی قواعد، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایثار فی القرب کی بحث کر رہے تھے، لیکن انہوں نے علامہ حموی نے جو نقل کیا ہے وہ قواعد زرکشی سے، علامہ زرکشی غالباً فقہ شافعی کے فالوور میں ہے، اسی لیے تو کہا کہ فقہ حنفی میں اس سلسلے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی، لیکن علامہ حموی جو ہے نا اوپر دیکھیے، ہم پڑھیں گے پھر۔ یہاں یہ عبارت پیش کی ہے لم ارحل آن لاصحابنا، ہم آگے پڑھتے ہیں، لیکن پہلے یہ بات اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کہا کہ قربت کے اعمال میں ایثار اچھی بات نہیں ہے، مکروہ کا لفظ استعمال کیا، اور غیر قربت یعنی حظوظ نفس اور حظوظ دنیا میں تو یہ اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو ضرورت ہو۔ اور میں اس سلسلے میں غور کرتا ہوں تو دو حدیثیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ کیسے صحابہ کرام دوسروں کو ترجیح دیتے تھے لیکن قربت کے اعمال میں ترجیح نہیں دیتے تھے۔ دیکھتے ہیں، ایک حدیث پاک بہت پہلے میں نے ابن ماجہ شریف میں پڑھی تھی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر تھے، ایک مجمع تھا، ایک حلقہ بنا ہوا تھا، بائیں طرف ایک صحابی تھے، داہنی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، تو بائیں طرف جو صحابی تھے وہ افضل اور بزرگ و برتر تھے مقام و مرتبے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پانی آیا، کوئی مشروب آیا پینے کے لیے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی نوش فرما لیا، اور اس کے بعد پانی جو بچ گیا آپ نے داہنی طرف سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے ان کو دے دیا، اور بائیں طرف جو بزرگ صحابی تھے، سینئر صحابی تھے،
ان کو دینا چاہتے تھے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ داہنی طرف سے تقسیم کرتے، داہنی طرف کو ترجیح دیتے تھے، داہنی طرف کو ترجیح دیتے، اس لیے حق جو ہے داہنی طرف والے کا تھا، اور داہنی طرف جو بیٹھے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان سے پوچھا آپ نے کہ کیا تمہاری اجازت ہے میں یہ مشروب بائیں طرف جو بیٹھے ان کو دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، لا اوسرو بکا احدا یا رسول اللہ او کما قال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معاملے میں میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ حالانکہ وہ سینئر صحابی تھے، ان کے مقامات بلند تھے، مگر رسول کریم علیہ السلام نے ان کے حق کی بنیاد پر ان سے پوچھا اور انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے اجازت نہیں دی اور خود پانی استعمال پیا پہلے، پھر اس کے بعد اس طرح سے آگے بڑھا پانی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جھوٹا پانی، جو باقی مادہ پانی تھا، وہ اس کو ایک تقرب کے اعمال سے قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں کسی کو نہیں دیتا، یعنی میں خود لوں گا۔ یہ وہی صحابہ کرام ہیں جو حظوظ نفس میں اور حظوظ دنیا میں اپنے کو بالکل آخر میں لاتے ہیں، دوسروں کو دیتے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بزرگ صحابی ہیں، ان کو دینے کی بات آئی، راضی نہیں ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا چھوڑا ہوا پانی ہے، آپ کا تبرک ہے، میں پہلے پیوں گا، میں کسی کو نہیں دوں گا، پہلے میں۔ یہ ہوا ایثار کا معاملہ کہ اس میں ایثار کو پسند نہیں کیا، حظوظ نفس میں ایثار فرمایا کرتے تھے یہ لوگ، لیکن یہاں پر ایثار نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، اور بھی دوسری ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، تو بہت سارے لوگ چلے گئے تھے، تو حضرت اسماء بنت عمیس اپنے بہت سارے رفقائے کار اور بہت سارے لوگ گئے تھے، 60-70 لوگ گئے تھے وہاں، ایک زمانے تک رہے، بلکہ 7 سالوں تک رہے، اس سے بھی زائد۔ اور پھر جب حالات ان پہ خبر گئی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا چکے، تو اب انہوں نے پلان بنایا کہ چلے ہم بھی چلتے ہیں وہیں۔ تو وہی موقع ہے جب پورا قافلہ یہاں پہنچا تھا مدینہ منورہ، اور حبشہ کے بادشاہ نے بہت تحفے تحائف دیے تھے جی، تو بہت بڑا قافلہ آیا تھا کشتی سے، اور یہاں مدینہ منورہ کے ساحل پہ رکا، پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں مدینہ منورہ، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف جا چکے تھے، خیبر کی مہم چل رہی تھی، تو اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بہت سارے لوگ یمن کے سب موجود تھے۔ تو صبر نہیں ہوا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے معاملے میں، تو کہ حالانکہ پتہ ہے کہ خیبر سے فارغ ہو کر کے سرکار واپس مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، لیکن کون انتظار کرے، سب لوگ خیبر کی طرف چل پڑے۔ وہاں حضرت وہی حدیث پاک ہے، جب پہنچے حضرت جعفر طیار بھی وہاں تھے، رسول کریم علیہ السلام نے جب دیکھا ان کو تو وہ جملہ بڑا مشہور ہے، خیبر فتح ہو چکا تھا، تو دیکھ کر کے فرمایا کہ مجھے کیا بتاؤں کہ میں کس سے زیادہ خوش ہوں، ہیں بقدوم جعفر اور بفتح خیبر، خیبر کے فتح پر مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد پہ مجھے زیادہ خوشی ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں آ گئے، اور ان کو پتا چلا کہ کوئی خاتون آئی ہیں، پوچھا کون ہے، تو کہا کہ وہ اسماء بنت عمیس ہیں۔ فرمانے لگے کہ اچھا یہ وہی احاظی البحریہ، ہاں، کیا یہی وہ ہے جو سمندری ہے، یعنی سمندر کے سفر سے واپس آئی ہے؟ اور انہوں نے ایک جملہ ساتھ میں بول دیا
اور یہ حدیث پاک آپ کو جگہ جگہ مل جائے گی، بخاری شریف میں بھی۔ ساتھ میں ایک جملہ یہ بول دیا کہ نحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، کیونکہ اس سے پہلے کہا کہ سبقناکم فی الہجرتی، ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی ہجرت کے معاملے میں تم پر سبقت کی، تم سے پہلے سرکار کے پاس آئے، تم سے پہلے ہم نے ہجرت کی ہے، ہم رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو ہم جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں تمہارے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم زیادہ قریبی ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت اسماء بنت عمیس بہت ناراض ہو گئی، کہنے لگی ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے اور حبشے کی طرف گئے اور پھر وہاں سے چلے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگرچہ نہیں تھے مگر دین کے معاملے میں ہم مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، تم لوگ تو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ تم میں کوئی بھوکا ہوتا تو سرکار کھلاتے تھے، پیاسا ہوتا سرکار پلاتے تھے، اگر علم کی پیاس ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علم کی باتیں بتاتے تھے، ہم لوگ بے یار و مددگار دور پڑے ہوئے تھے، حق کے راہ میں ہم لوگوں نے زیادہ مشقتیں برداشت کی ہیں، اس لیے یہ سننا نہیں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ حضور کریم علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ اور کہنے لگی کہ قسم ہے میں کھانا کھاؤں گی نہیں، پانی پیوں گی نہیں جب تک کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کی شکایت نہ کر دوں۔ بس ناراض سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھتے ہیں عمر کیا بول رہے ہیں، پوری بات بتا دی، تو یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ ہمارے مقابلے میں آپ سے زیادہ قریب ہے اور ان کا آپ کے اوپر زیادہ حق ہے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ بتاؤ ذرا تم نے ان کو کیا جواب دیا، تو اپنا جواب بھی بتا دیا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ان کو اپریشیٹ کیا، خوش ہوئے، اور ساتھ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں میرے معاملے میں تم پر جو ہے تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا وَلَكُمْ یا اصحاب السفینۃ ہجرتان، وَلَكُمْ یا اصحاب السفینۃ ہجرتان، اے سفینہ والو تمہارے لیے تو دو دو ہجرتیں ہیں، ان کے لیے ایک ہجرت ہے، وہ مکے سے مدینہ منورہ آئے، تم لوگ تو وہاں سے حبشہ گئے اور حبشہ سے پھر یہاں آئے۔ یہ جو جملہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دونوں جملے بہت خوش ہو گئیں، تو وہ خود فرماتی ہے، بخاری شریف میں یہ روایت جہاں موجود ہے، فرماتی ہے کہ جتنے بھی اشعری قبیلے کے لوگ تھے، یمن والے تھے، جتنے لوگ 70 لوگوں کا قافلہ آیا تھا وہاں حبشہ سے، سب کے سب جو ہے نا اسماء بنت امیس کے پاس گروپ بنا کر کے لوگ آتے تھے اور پوچھتے تھے یہ ذرا بتاؤ تو رسول کریم اسلام نے ہم لوگوں کے بارے میں کیا بولا تھا، وہی جملہ وَلَكُمْ یا اصحاب السفینۃ ہجرتان۔ تو یہ واقعہ بڑا پیارا ہے، کہنا یہ ہے کہ دیکھ لیجئے یہ کس معاملے میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، یہ کس معاملے میں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، وہی صحابہ تو ہیں جو دنیاوی معاملات میں ہمیشہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، لیکن انہی کے بارے میں یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں یہ ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، ان کی جو کمپٹیشن ہوتی ہے وہ نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حظوظ نفس کے معاملے میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اب کس کا حق زیادہ ہوگا اس معاملے میں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ حضور کریم علیہ السلام کو خود پتا ہے، ان کے سامنے یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ یہ دیکھیں صحابہ و صحابیات یہ تیار نہیں ہیں کہ اپنے اوپر کسی کو ترجیح دے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تقرب میں اور ان کی محبوبیت میں اور ان سے خصوصی لگاؤ اور تعلق میں، یہ ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کا حاصل یہ نکلا جو میں سمجھتا ہوں کہ اعمال تقرب میں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تقرب اللہ سے تقرب ہے، اعمال تقرب میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی چیزوں میں کھانے پینے چائے پانی وغیرہ میں
دوسروں کو ترجیح، اٹھنے بیٹھنے میں ترجیح دے دیجئے، پہلے کسی کو بیٹھا دیجئے، پہلے کسی کو جانے دیجئے، یہ چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں وقال الشیخ عز الدین لا ایثار فی القربات، شیخ عز الدین نے فرمایا کہ لا ایثار فی القربات، جی فرماتے ہیں کہ قربت کے اعمال میں ایثار درست نہیں ہے، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، خود عمل نہیں کرنا، کہنا آپ کر لو۔ جیسے آج کل جو ہے وہ یہ دیکھ لیجئے ماحول ہوتا ہے کہ جناب کسی کو چندہ دینا ہو یا کسی غریب کی مدد کرنا ہو یا کوئی نیک عمل کرنا ہو تو جناب بڑھ بڑھ کے حصہ لینے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ دوسروں کو موقع دیا جائے، آپ کر لیجئے، آپ کر دیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، قربت کے اعمال میں ایثار نہیں، فلا ایثار بماء الطہارتی ولا بستر العورتی ولا وصف نہیں ہے، صف ہے، ولا بالصف ولا بالصف الاول، لہذا پانی، طہارت کا جو پانی ہے اس کے معاملے میں ایثار نہیں ہونا چاہیے، اور ستر عورت کے معاملے میں بھی ایثار نہیں ہونا چاہیے، صف اول کے معاملے میں بھی ایثار نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وضو کا پانی آپ کے پاس ہے اور ایک ہی بندہ اس سے وضو کر سکتا ہے، آپ کو بھی وضو کرنا ہے، آپ کے مسلمان بھائی کو بھی وضو کرنا ہے، دونوں کو وضو کی ضرورت ہے۔ تو اگر پینے کی بات ہوتی تو آپ پانی اس کو دے دیتے، خود نہ پیتے، بہتر ہوتا، لیکن وضو کی بات ہے تو آپ ان کو نہ دیں، خود وضو کرے، خود وضو کرے، ایثار درست نہیں ہے۔ اسی طرح ستر عورت، ایک ہی کپڑا ہے، یا تو خود آپ پہن کر کے نماز پڑھیے یا اپنے بھائی کو دے دیجیے، تو اس میں بھی ایثار نہیں کرنا چاہیے، خود پہنے اور نماز پڑھے۔ اسی طرح سے صف اول، پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر باقی، تو پہلی صف کے معاملے میں بھی کسی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ گیا تو کہتے ہیں آپ آگے بڑھ جائیے، آپ آگے بڑھ جائیے۔ جو لوگ حسن سلوک اور ایثار کے عادی ہو جاتے ہیں وہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ نیک کاموں پہ بھی ایثار کرنے لگ جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے معاملے میں، صف اول میں بیٹھنے کے معاملے میں، تو حالانکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ کیوں اچھی نہیں ہے؟ لِأَنَّ الْغَرْضَ بِالْعِبَادَاتِ التَّعْظِيمُ وَالْإِجْلَالُ فَمَنْ آثَرَ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ إِجْلَالَ الْإِلَٰهِ وَتَعْظِيمَهُ، اس لیے کہ عبادات کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ عبادتوں کا غرض اور ان کا ہدف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تعظیم اور اجلال اور تکریم، یہی تو مقصد ہے۔ اپنے جسم کا ایکسرسائز کرنا مقصود تو ہے نہیں، عبادت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا مل جائے۔ لہٰذا اب اس معاملے میں فمن آثر بھی، اگر تعظیم اور اجلال کے معاملے میں کسی اور کو ترجیح دے گا تو اس کا مطلب خود تعظیم و اجلال سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی عظمتوں کا اعلان کرنا ہے، اجلال کرنا ہے، اکرام کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ بڑھیے، اس کا مطلب میں نہیں کرتا ابھی۔ اب دیکھیے خرابی نظر آئی نا۔ فمن آثر بھی، تو جو تعظیم بارگاہ الہی کے معاملے میں دوسروں کو ترجیح دے کہ آپ پہلے کر لیجئے، فقط ترک اجلال الہ، تو اس نے اللہ رب العزت کے اجلال و تعظیم کو ترک کر دیا کہ میں ابھی نہیں کرتا، بعد میں کر لوں گا، ابھی نہیں کرتا۔ بعد میں کرنے کی بات الگ ہے، فی الحال وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھ لیجئے، اس کا حاصل یہ نکلا کہ میں ابھی نہیں کرتا، یہ بات بری ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کی تعظیم اور اجلال اور عبادت اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کے معاملے میں یہ کرنا کہ میں ابھی نہیں کرتا، میں بھی ذرا پیچھے ہٹتا ہوں، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔
اس لیے اس میں قباحت ہے اور کراہت ہے قربات کے اعمال میں ایثار میں۔ چلیے یہاں پر میں ذرا علامہ حموی کی ایک عبارت پیش کرنا چاہوں گا، دیکھ لیجئے حموی، لم ارحل آن لاصحابنا رحمہم اللہ، کیونکہ عام طور پر مصنف نے جو عبارتیں پیش کی ہیں نا وہ فقہ شافعی یا دیگر کتابوں کی، اس لیے لم ارحل آن لاصحابنا پر علامہ حموی نے یہ حاشیہ لگایا، دیکھ لیجئے، اس کو پڑھیے۔ اقول کہہ کر کے کہتے فی المضمرات، دیکھیے یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، نقلا عن النصاب کہتے ہیں کہ وَإِن سَبَقَ أَحَدٌ بِالدُّخُولِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَخَذَ مَكَانَهُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ رَجُلٌ أَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا أَوْ أَهْلُ عِلْمٍ يَنبَغِي لَهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ وَيُقَدِّمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ۔ یہ ایک عبارت نقل فرمائی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہونے میں سبقت لے گیا، پہلے داخل ہو گیا، پہلے مسجد میں چلا گیا اور صف اول میں اپنی جگہ لے لی، پہلے پہنچے گا تو صف اول میں جگہ مل جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کوئی ایسا بندہ مسجد میں داخل ہوا جو عمر میں اس سے بڑا ہے، ایک بزرگ شخصیت داخل ہوئی، یا تو عمر میں بڑا ہے یا پھر اہل علم ہے، تو ظاہر ہے کہ عمر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا بھی احترام ہوتا ہے، اور صاحب علم ہو تو ان کا بھی احترام ہے۔ تو مصنف نے فرمایا کہ ینبغی لہ ان یتأخر، تو جو بندہ پہلے پہنچا ہوا ہے اور پہلی صف میں اس نے جگہ لے لی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہو جائے اور اس بزرگ شخصیت کو آگے بڑھا دے ان کی تعظیم کے لیے۔ یہ دیکھیے صراحتاً ایک جزیہ مل گیا، صف اول میں یہ بندہ پہلے پہنچ گیا اور اس کے بعد کوئی بزرگ شخصیت آئی تو اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور ان بزرگ شخصیت کو آگے بڑھا دے۔ یہ ایثار بالقرب تو ہے جی، انتہا۔ قیل، یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فہذا مفید لجواز الایثار فی القرب عملا بعموم قوله تعالی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ کہا گیا کہ یہ جو جزیہ ہے یہ جزیہ یہ بتاتا ہے کہ ایثار فی القرب بھی جائز ہے، قربت کے اعمال میں بھی ایثار درست ہے، کوئی کمی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے عموم پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو محتاجی اور فقر کی کیفیت طاری ہو، اگرچہ انہیں ضرورت ہو، اگرچہ انہیں سخت بھوک ہو۔ تو یہاں پر یؤثرون علی انفسہم میں مفعول تو ذکر نہیں کیا، یؤثرون علی انفسہم میں مفعول بھی مقدر ہے، اور مفعول بھی کے معاملے میں آپ بلاغت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جب محذوف ہوتا ہے تو تعمیم کے لیے ہوتا ہے، کوئی خاص مفعول بھی ہو تو اس کو ذکر کرتے ہیں، اور سب کو عام کرنا ہو تو مفعول بھی کو ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یؤثرون علی انفسہم سب کو ترجیح دیتے ہیں، تو سب کو ترجیح کا مطلب ہر معاملے میں ترجیح دیتے ہیں، اس میں مفعول بہی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے متعلقات جس کا ذکر نہیں ہے، تو جن امور کا ذکر نہیں ہوتا ان میں وہ امور عام ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ آیت کریمہ عام ہے، کسی چیز کی تخصیص نہیں کی گئی، تو کیسے ہم اس کو صرف حظوظ دنیا کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں اور قربت کے اعمال کو اس سے مستثنی قرار دے سکتے ہیں؟ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس آیت کریمہ کے عموم پر عمل کرتے ہوئے قربت کے اعمال کا بھی ایثار جائز ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے گا یہاں پہ لفظ قیل، کلمہ قیل سے کہا انہوں نے، اور آگے کہتے ہیں الا اذا قامت دلیل تخصیص، مگر یہ کہ کوئی دلیل تخصیص موجود ہو۔
کوئی دلیل موجود ہو جو اس آیت کریمہ کو خاص کر دے خصوص دنیا کے ساتھ، تو پھر الگ بات ہے۔ کہتے وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِيثَارِ فِي الْقُرْبِ مَا قَالُوهُ، جواز ایثار فی القرب کی ایک اور دلیل جو فقہا نے فرمائے کہ ان من الآداب ان یبدأ یا ان یبدأ بغسل ایدی الشبان قبل الطعام و بایدی الشیوخ بعدہ، یہ مستحبات سے ہے، آداب سے ہے کہ پہلے جوانوں کا ہاتھ دھلایا جائے کھانے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جوانوں کا جب ہاتھ دھلایا جا چکا ہو تو بوڑھوں کا ہاتھ دھلایا جائے۔ یہ دیکھیے آداب میں ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلاتے ہیں، اور مدعوین میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، جوان بھی لوگ ہیں، تو جوانوں کا ہاتھ پہلے اور بوڑھوں کا بعد میں۔ تو فالشیوخ یؤثرون الشبان قبلہ ویقدمونہم، تو شیوخ جو بڑے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ جوانوں کو ترجیح دے رہے ہیں کھانے سے پہلے دھونے کے معاملے میں۔ قبلہ سے مراد قبل الطعام، ویقدمونہم، اور جوانوں کو مقدم رکھ رہے ہیں، والشبان یؤثرون الشیوخ بعدہ، اور جوان لوگ جو ہیں وہ بوڑھوں کو ترجیح دے رہے ہیں بعدہ، کھانے کے بعد، یعنی کھانے سے پہلے جوانوں کا ہاتھ پہلے دھلایا جائے اور بوڑھوں کا ہاتھ بعد میں، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پہلے بوڑھوں کا اور پھر جوانوں کا۔ جی، تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جو جوان ہیں وہ ترجیح دے رہے ہیں بوڑھوں کو۔ مع ان غسل الایدی قبل الطعام وبعدہ سنت، حالانکہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ جب سنت ہے تو فضیلت کی بات ہو گئی۔ فہذا ایثار فی القرب، یہ قربت کے اعمال میں ایثار تو ہے۔ بوڑھے جوانوں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ پہلے تم لوگ، اور کھانے کے بعد جو ہے جوان بوڑھوں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگ۔ یہاں ترجیح تو ہو رہی ہے۔ جی، لیکن علامہ حموی نے یہاں پہ فرما دیا وفیہ تأمل، تأمل، یا پھر صیغہ امر لے لیے وفیہ تأمل، غور کرنا اس میں، کیونکہ یہاں اگر آپ دیکھیے گا تو اصل میں یہ ایثار نہیں ہے کہ، یا یہ ایثار جو ہے نا، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بوڑھوں نے جوانوں کو ترجیح دیا کہ آپ پہلے دھل لیجئے، وہ دوسرے اعتبار سے یہ اصل میں یہاں پر دونوں کیس میں بوڑھوں ہی کو ترجیح دی جا رہی ہے جو عمر میں بڑے ہیں، کہ اگر پہلے بوڑھے لوگوں کو ہاتھ دھلایا جائے گا کھانے سے پہلے تو دیر تک ان کو ہاتھ دھو کر کے انتظار کرنا پڑے گا، اور بوڑھے حضرات کو دیر تک انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلے جوان لوگ سب لوگ ہاتھ دھو کر کے فارغ ہو جائے اور انتظار کریں، یہاں تک کہ بوڑھے لوگ پھر ہاتھ دھوئیں گے اور کھانا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پہلے بوڑھے حضرات، کیونکہ ان کو کسی معاملے میں انتظار کروانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جی، لیکن دونوں اگر غور کیا جائے، یہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ سنت ہے، تو کسی بھی جہت سے جوانوں نے بوڑھوں کو ترجیح تو دی، اور اوپر والا مسئلہ تھا کہ کوئی صاحب علم آ گئے یا بزرگ آ گئے، ان کو صف اول میں جگہ دے دو اور پیچھے ہو جاؤ، تو وہاں بھی ترجیح تو ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ علامہ حموی نے تأمل کرنے کو کہہ دیا ہے، تو میں نے تأمل کیا ان کے حکم کے مطابق، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ صف اول کی فضیلت یا کھانا کھانے میں پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، اس کی فضیلت یہ بالکل طے ہے، ثابت ہے کہ اس عمل کو فضیلت حاصل ہے کہ صف اول میں بیٹھ کر کے نماز آپ پڑھیے، وہاں کھڑے ہو کے صف اول میں نماز پڑھیں، کہ رحمت الہی پہلے صف اول میں نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر مقابلہ ایک اور فضیلت سے ہے، وہ کیا ہے کہ صاحب علم کی تعظیم اور اکرام، جو بندہ عمر میں بڑا ہو ان کا احترام۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم بھی تو ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا،
جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے، اور جو بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کی، بزرگوں کی تعظیم و تکریم کا اتنا واضح حکم دیا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے، تو اس کو بھی تو فضیلت حاصل ہے، صف اول کو فضیلت حاصل ہے، اور صاحب علم کا اکرام و احترام، خاص طور سے اگر صاحب علم ہے تو ان کا احترام تو رسول کریم علیہ السلام کا احترام قرار دے دیا گیا حدیث پاک میں، اور رسول کریم علیہ السلام کا احترام اللہ کا اکرام ہے، اجلال ہے، کیونکہ ان کی عزت ان کے علم کی بنیاد پر ہے، ان کی اپنی شخصیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، تو علم دین کی بنیاد پہ ہے، تو یہ تو شریعت کا اکرام ہو گیا۔ تو صف اول کو ترجیح حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، مگر اہل علم اور بزرگوں کے احترام کو بھی فضیلت حاصل ہے، تو یہاں پر ایثار بالقرب والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرب اور قرب میں موازنہ کرنے کی بات ہے، ایک قربت کو کے مقابلے میں دوسری قربت کو ترجیح دی گئی، اور خاص طور سے اس معاملے میں جس میں پہلی والی قربت سے محرومی نہ ہو، کہ پہلی صف میں اس بزرگ عالم دین کو موقع دے دیا جائے تو یہ ان کا اکرام ہو جائے گا، ہم پچھلی صف میں چلے جائیں گے تو ہمیں پہلے رحمت نہ صحیح بعد میں تو ملے گی، اس رحمت الہی سے مکمل محرومی تو نہیں ہے۔ اور بات تو یہ ہے کہ کھانا یا پینے کی چیز کسی کو دے دینا، کہ خود نہ کھانا دوسرے کو دے دینا، یعنی خود کو محروم رکھنا، دوسرے کو دے دینا، یو سیرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ، اور یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک قربت کے مقابل دوسری قربت آ رہی ہے، اس حال میں کہ پہلی قربت سے مکمل محرومی بھی نہیں ہے، تو اس طرح سے کوئی حرج نہیں محسوس ہوتا۔ لہٰذا جو میں نے ابھی وہ ہاتھ دھونے والی بات بھی لے لیجئے، کہ ہاتھ پہلے جو ہے وہ بوڑھوں کو ترجیح دی گئی کہ آپ بعد میں دھوئیے، کھانے سے فارغ ہو کر کے پہلے دھوئیے، اور یہ سنت کا معاملہ ہے، تو سنت میں دوسرے کو ترجیح کیوں دی گئی؟ کیونکہ سنت کو خود پہلے عمل کرنا ہے، مگر بزرگوں کو ترجیح بھی تو دینی ہے، ان کی عزت بھی تو کرنی ہے، اس لیے ایک قربت دوسری قربت سے معارض ہو گئی تو یہاں پر ترجیح دی ہے ایک قربت کو دوسرے قربت کے مقابل۔ لہذا وہ جو پہلا مسئلہ ہے صف میں بیٹھنے والا، اگر اس کو کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو یوں کرے، کیونکہ یہ جزیہ بتا رہا ہے کہ کوئی بڑی عمر والا بندہ یا کوئی صاحب علم، کوئی فقیہ، کوئی امام، کوئی عالم دین آ جائیں، تو ترجیح دینا جو ہے نا یہ ایک عالم دین کی توقیر و تعظیم کا معاملہ ہے، لہٰذا کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ عالم دین نہ ہو، عمر میں بڑا نہ ہو، تو پھر نہیں چاہیے کہ آدمی پہلی صف چھوڑے اور دوسرے کو جگہ دے دے۔ جی، یہ بات بہت ہی وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے، جو میں نے تأمل کیا تو بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ دونوں باتیں اس وقت ہیں جبکہ کوئی اور قربت معارض ہو رہی ہو، لہٰذا کوئی اور قربت معارض نہ ہو، جیسے ہم پہلے پہنچ گئے صف اول میں، ہمارے بعد کوئی اور بندہ آیا جو عالم دین نہیں ہے یا کوئی اور وجہ تعظیم نہیں رکھتا، پھر اس کو ہم ترجیح دیں اپنے اوپر صف اول میں آنے میں، یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ مجھے ایک واقعہ نظر آتا ہے، ایک واقعہ یاد آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، جو انہوں نے فرمایا۔ ہم، ہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ علامہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، لاہور میں ہوں، تشریف رکھتے ہیں، داتا صاحب قبلہ، ان کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، اور کشف المحجوب اتنی زبردست کتاب ہے تصوف کی کہ اس کو ایک زمانے میں تصوف کے نصاب میں شامل کیا جاتا تھا، اور اس کو نصاب کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے صحابہ کرام کے ایثار کے معاملے میں، وہ دیکھیے گا کہیں واقعہ مل جائے گا کشف المحجوب میں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ احد میں
جو بہت سارے صحابہ کرام کو زخم آ گیا تھا، تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ تقریباً 7-8 صحابہ مجاہدین اسلام یہ زخم زخمی تھے، اور ان کو پانی کی شدید ضرورت تھی، بہت شدت کی پیاس تھی، اور اتنے میں کسی شخص نے ایک پیالہ پانی ان میں سے ایک کو دیا، تو جیسی ایک صحابی نے، ایک مجاہد نے وہ پانی سے بھرا ہوا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا، پینے ہی جا رہے تھے کہ بغل والے نے مانگ لیا، ان کو ضرورت پڑ گئی، تو اپنے منہ میں ایک گھونٹ بھی نہ لیا اور ان کو دے دیا۔ وہ دوسرے صاحب جو ہے، انہوں نے جیسے ہی وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا تو تیسرے نے مانگ لیا، دوسرے صاحب نے تیسرے کو دے دیا بغیر پیے، تیسرے صاحب جو ہے جیسے ہی پینے جا رہے تھے کہ چوتھے نے مانگ لیا، انہوں نے ادھر بڑھا دیا، اور اس طرح سے جتنے بھی 7-8 تھے سب تک پانی جو ہے وہ گھومتا رہا، یہاں تک کہ پہلے کا انتقال ہو گیا، دوسرے کا انتقال ہو گیا، تیسرے کی روح پرواز کر گئی، سارے کے سارے جو 7-8 تھے سب کے سب واصل باللہ، واصل اللہ ہو گئے۔ یہ ہے ان کی شان ایثار۔ چلیے، وقال الامام، فرماتے ہیں کہ امام سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہو سکتے ہیں، فرماتے ہیں لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ له لم يجز، اگر وقت داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ اتنا پانی ہے کہ وہ خود وضو کر سکتا ہے، اور اس نے وہ پانی کسی دوسرے کو دے دیا تاکہ وہ دوسرا وضو کر لے اس سے، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، لا اعرف فیہ خلافا، مجھے اس معاملے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے، لأن الإيثار انما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات، کیوں؟ اس لیے کہ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ اگر وقت داخل ہو چکا اور وضو کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، آپ کے رفیق سفر کو بھی کرنا ہے، اتنا پانی آپ کے پاس ہے کہ ایک بندہ وضو کر سکتا ہے، آپ وضو کرو، اگر آپ نے جو ہے نا دوسرے اپنے رفیق کو دے دیا تاکہ وہ وضو کر لے اور آپ بغیر وضو کے تیمم کر کے پڑھو، یہ درست نہیں ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایثار ان امور میں کیا جاتا ہے جو نفوس سے متعلق ہوں، نہ کہ ان امور میں جو قربت اور عبادات سے متعلق ہوں۔ اب میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ لو دخلا سے لے کر کے لم یجوز تک کی ترکیب پر غور کریں۔ لو دخل الوقت ومعه ماء، یہ واو حالیہ ہے، کیا ہے؟ اور معه ماء میں مبتدا اور خبر کون ہے؟ دوسرے نسخوں میں ماءه ہے، ماء، چلیے ٹھیک ہے، ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ له، فا کیسی ہے؟ اور لو دخل الوقت جو شرط ہے اس کی جزا کیا ہے؟ چلیے غور کریے، آگے فرماتے ہیں وقال فی شرح المہذب فی باب الجمعہ، شرح مہذب میں جمعہ کے بیان میں فرمایا کہ لا یقام احد من مجلسہ لیجلس فی موضعہ، فی موضعہ، کہ کسی کو اس کی نشستگاہ سے نہ اٹھائے تاکہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، یہ جمعے کے بیان میں فرمایا کہ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، کیونکہ مسجد میں سب کا حق ہے، کوئی بندہ بیٹھ گیا اب اس کو ہٹا کر کے خود بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے۔ فَإِنْ قَامَ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يُكْرَهْ، اگر وہ بندہ خود ہی اٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ہٹ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں۔ فَإِنْ انْتَقَلَ إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنَ الْإِمَامِ كُرِهَ، لیکن اگر وہ منتقل ہو کر کے امام سے دور چلا جائے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ امام سے قریب رہنا رحمت الہی سے قریب رہنے کا
سبب ہے، امام سے دور ہونا رحمت الہی سے دور ہونے کا سبب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آگے ادھر ادھر ہو جائیں وہ چلے گا، لیکن پیچھے ہو جائے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قال اصحابنا رحمهم اللہ تعالی لانه آثر بالقربت، کیوں یہ بات مکروہ ہے؟ ہمارے فقہا فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے تو قربت کے معاملے میں ایثار کر دیا، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ وقال الشیخ ابو محمد فی الفروق، من دخل، فروق کے بیان میں شیخ ابو محمد فرماتے ہیں کہ من دخل علیہ وقت الصلاۃ ومعه ماء يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجوز له الإيثار، فرمایا کہ جس پر نماز کا وقت آ گیا اور اس وقت اس کے پاس پانی ہے، اتنا پانی ہے جو اس کی طہارت کے لیے کافی ہے، یہ ماء موصوف اور یکفیہ لطہارت ہی یہ صفت، اس کے ساتھ ایسا پانی، اتنا پانی ہے جو کہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہے بس، اور وہاں پر ایک اور شخص موجود ہے جو اس پانی کا محتاج ہے، اس کو بھی ضرورت ہے وضو کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ اس پہلے شخص کو جائز نہیں ہے کہ ایثار کرے۔ یہ وہی والی بات ہوگی جو اوپر والی بات تھی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَرُّ إِيثَارَ غَيْرِهِ بِالطَّعَامِ، یہاں پہ لا نہیں ہونا چاہیے، لِاسْتِبْقَاء، جی حضور، لا استبقاء، جی اس میں حضور بھی لا حرف جار استبقاء، ہے۔ ہاں ہاں لاستبقاء ہونا چاہیے، اس میں ہے لاستبقاء۔ جی تو فرماتے ہیں کہ اگر مضطر یعنی جسے کھانے کی شدید ضرورت ہے، اگر وہ غیر کو ایثار کر دے کھانے کا، یعنی کھانا غیر کو دے دے، کیوں؟ لاستبقاء مہجتہ، تاکہ اس کی جان بچ جائے، مہجہ ہاں جان کو کہتے ہیں، کھوپڑی کو، کانا لہو ذالکا، تو اس کو یہ حق ہے کہ کھانا کسی اور کو دے دے تاکہ اس دوسرے کی جان بچ جائے۔ وَإِنْ خَافَ فُوَاتَ مُحْجَتِهِ، اگرچہ یہ ان وصلیہ ہوگا، اگرچہ اسے اپنی جان کے جانے کا خوف ہو، پھر بھی وہ غیر کو دے دے کہ اس کی جان بچ جائے، یہ جو ہے نا درست ہے، جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں والفرق ان الحق فی الطہارۃ للہ تعالی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ جناب قربت کے اعمال میں وضو کا پانی جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بغل والے کو مت دیجیے، خود وضو کریے، اور کھانے کی بات ہے تو بھوک لگی ہوئی ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، دوسرے کو دے دیجیے اور خود مت کھائیے۔ فرق کہتے ہیں کہ ان الحق فی الطہارۃ للہ تعالی، حق جو ہے طہارت میں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا وہ طہارت کی حاصل کی جاتی ہے۔ فلا یسوغ، فرماتے ہیں فلا یسوغ فیہ الایثار، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو امور انجام دیے جاتے ہیں ان میں ایثار اچھی نہیں، ایثار کی گنجائش نہیں ہے۔ والحق فی حال المخمصہ لنفسی، اور مخمصہ اور شدت بھوک کی حالت میں حق اپنا ہے، نفس کا ہے، اس میں ایثار چلے گا۔ فرماتے ہیں وَكُرِهَ ایثار الطالب غیرہ بنوبتہ فی القراءۃ، اسی سے ایک مسئلہ اور سامنے آیا کہ طالب علم کا دوسرے طالب علم کو اپنی باری قرآن کریم کی تلاوت میں یا عبارتیں پڑھنے میں اپنی باری دے دینا، یہ ناپسندیدہ بات ہے، آپ لوگ سن لیجئے۔ اس میں تو سارے طلباء جو ہے نا سب ایثار ہی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جتنی جماعت ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے کسی کلاس میں، ساری کی ساری جماعت جو ہے نا وہ ایثار کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ چلو بھائی ہم آپ ہی پڑھ لو، آپ ہی پڑھ لو، کوئی پڑھ دے، میں نہیں پڑھتا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ طالب علم کو کسی دوسرے طالب علم کو اپنی باری دے دینا پڑھنے میں یہ مکروہ ہے۔ اس پر لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْعِلْمِ وَالْمُسَارَعَةَ إِلَيْهِ قُرْبَةٌ وَالْإِيثَارُ بِالْقُرْبِ مکروہ، کیوں اپنی باری دوسرے کو دے دینا مکروہ ہے؟ کیونکہ علم کی قراءت اور علم کے معاملے میں مسارعت اور تیزی کرنا یہ ایک قربت کا عمل ہے،
اور قربت کے عمل میں ایثار مکروہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا علامہ شامی نے ایک حاشیہ لگایا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الظاہر ان هذا فی من فات قراءۃ بإيثار واما ایثار لعدم نوبته فليس بمکروہ۔ یہ اس وقت ہے جبکہ ایثار کرنے کی وجہ سے اس کی پڑھائی فوت ہو جائے، وہ نہ پڑھ سکے، لیکن اگر وہ کوئی اور پڑھے اور پھر اس کو بھی پڑھنے کو ملے کوئی حرج نہیں اس میں۔ اب فرماتے واما ایثار لعدم نوبتی، اور یہ یوں ایثار کی جناب آج ہماری باری ہی نہیں ہے، ہر روز استاد صاحب نے باری سیٹ کی ہوئی ہے تو کہیں کہ کل میں پڑھ لوں گا پرسوں آپ پڑھ لیجیے گا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ قرات قرآن یا قرات حدیث کا معاملہ ہے۔ فرماتے قال الاسیوطی من المشکل على هذه القاعدة من جاء ولم يجد في الصف الاول فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام ويندب للمجرور أن يساعده فهذا يفوت على نفسه قربة وهي أجر الصف الأول۔ یہ دیکھیے امام جلال الدین سیوطی کی الاشباح والنظائر سے علامہ ابن نجیم نے ایک عبارت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ ایثار بالقرب مکروہ ہے، اس قاعدے پر ایک معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک اشکال ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس شخص کے بارے میں من جاء ولم یجد فی الصف الاول فرجتن، کہ جو شخص آئے نماز میں جماعت میں اس حال میں کہ صف اول میں اسے جگہ نہ ملی، گنجائش نہ ملی، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَامِ۔ اب دیکھیے اکیلے پیچھے صف میں کھڑا ہونا درست تو نہیں نہ ہے، امام شافعی کے نزدیک تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بھی موقع ہے، لیکن یہ ہے کہ جناب پہلے کسی کو آگے سے کھینچ لیجئے اور ملا کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیے، اور اگر اندیشہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا، مشکلات ہیں، تو پھر اکیلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی شخص ایسے وقت میں آیا جماعت میں کہ اسے پہلی صف میں جگہ نہ ملی اور ساتھ میں کوئی ہے بھی نہیں، تو اکیلے کیسے کھڑا ہوگا؟ فرماتے فَإِنَّهُ يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ الْإِحْرَامِ، پہلے وہ تکبیر تحریمہ باندھے گا اور اس کے بعد اگلی صف سے ایک شخص کو کھینچ لے گا۔ تو کھینچنے کی جو کوشش کرے گا نا پیچھے، تو مجرور یعنی جس بندے کو یہ نیا آنے والا کھینچ رہا ہے، اس مجرور کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے، تعاون کرے، ڈٹ نہ جائے کہ تم مجھے کیوں کھینچ رہے ہو، حرکت نہ کرے، بالکل وہیں سے ٹلنے کی کوشش نہ ہو، جم جائے وہاں پہ، ایسا نہ کرے، بلکہ پیچھے آنے والا بندہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے تو چلا جائے، اس کے ساتھ چلا جائے، اس کا تعاون کر دے، یہ والا مسئلہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ آگے والے وہ کے لیے مستحب ہے کہ پیچھے والا جب اس کو کھینچ رہا ہے تو وہ چلا جائے، پیچھے پچھلی صف میں چلا جائے، تو یہ مشکل کیسے ہے؟ کیونکہ پہلی صف کی فضیلت ہے اور یہاں پہلی صف چھوڑ کر کے دوسری صف میں جا رہا ہے بندہ۔ فَهَذَا يُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ قُرْبَةً، تو یہ مسئلہ جو ہے نا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک قربت کو فوت کرنا ہوا، یہ شخص جو ہے اپنے اوپر ایک قربت کو فوت کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، ایک قربت کا عمل چھوڑ رہا ہے۔ پہلی صف میں موجود ہونا یہ رحمت الہی کا ترجیحی سبب ہے، اس کو وہ مس کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کون سی قربت؟ اجر الصف الاول، پہلے صف کی اجرت کا ثواب۔ یہ مسئلہ مشکل ہو گیا، لیکن علامہ شامی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، دیکھ لیجئے یہاں پہ فَهَذَا يُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ قُرْبَةً يُمْكِنُ أَن يُقَالَ اب أَنَّهُ يُفَوِّتُ قُرْبَةً، مان لو کہ ایک قربت وہ فوت کر رہا ہے، لَكِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ قُرْبَةٌ أُخْرَى، کہ لیکن اس کی وجہ سے
اس کو ایک دوسری قربت تو حاصل ہو رہی ہے، دوسری نیکی تو مل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُنْفَرِدًا فِي الصَّفِّ، کہ وہ بندہ صف میں منفرد نہ رہ جائے، اور صف میں منفرد رہنا مکروہ ہے، تو اس کو کراہت سے بچانا، ایک مسلمان بھائی کو کراہت سے بچانا، یہ بھی تو تعاونوا علی البر والتقوی میں ہے۔ وَهَذَا إِنَّمَا يُسَاوِي الْقُرْبَةَ الْأُولَىٰ، یہ بھی پہلی والی قربت کے برابر ہے، برخلاف قرات کے فوت ہونے کے۔ فَإِنَّ إِيثَارَهُ لَا يُوازِي بِهِ۔ چلیے کہتے ہیں ثم رأيت في الهبة من منية المفتي، منية المفتی کے جو کتاب ہے نا، اس کی کتاب الہبہ میں یہ مسئلہ میں نے دیکھا کہ فرمایا فقیر محتاج معه دراہم فأراد ان يؤثر على نفسه ان علم انه يصبر على الشدة فالإيثار افضل وإلا فالانفاق على نفسه افضل۔ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس کچھ دراہیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان دراہیم کے معاملے میں اپنے اوپر غیر کو ترجیح دے دے، یعنی جس کو کسی کو ضرورت ہو وہ دراہیم دے دے اور خود محتاج کا محتاج رہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ دراہیم دینے کے بعد جو مشکلات پیش آئیں گی، بھوک لگے گی، کھانا نہیں خرید سکوں گا، شدت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے باوجود وہ صبر کر لے جائے گا، اگر وہ جانتا ہے کہ شدت پر صبر کر لے جائے گا تو ایثار افضل ہے، اور وہ جانتا ہے کہ صبر کرنا مشکل ہوگا تو خود اپنے اوپر خرچ کرنا افضل ہے۔ انتہا۔ چلیے اسی پر درس مکمل کرتے ہیں۔